سلار کی وجہ سے نور کی زندگی دوبارہ برباد ہونے والی ہے۔ دوستوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ذوالفقار ہے اب نور کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے لگا ہے، یعنی کہ نور سے وہ کافی زیادہ محبت کرنے لگا ہے، اس کا خیال کرنے لگا ہے، سیم ویسے ہی وہ اس کا خیال کرنے لگا ہے جیسے وہ پہلے حور کا رکھتا تھا خیال۔ تو یعنی کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہے، اور نور جو ہے وہ بھی اب ذوالفقار شاہ کے کافی زیادہ قریب ہو چکی ہے، اس کے دل میں بھی ذوالفقار کے لیے کافی زیادہ محبت پیدا ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ دونوں اب کافی زیادہ ہیپی ہیں۔ اور یہاں پہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی کہ نور کو لے کر، نور کے بچوں کو لے کر، وہ ساری کلیئر ہو چکی ہے۔ تو اب ذوالفقار شاہ نے اپنی والدہ کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا اس ڈاکٹر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ نور کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، نہ ہی نور جو ہے شادی کے بعد کسی بھی ایسے ریلیشن میں تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا کچھ ہو سکے۔ تو یہاں پہ اس کی والدہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے، جو کہ ہماری فیملی ڈاکٹر ہے، اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اس کو تو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے وہ ذوالفقار شاہ کے والد نے خود کروایا ہے، تاکہ وہ نور کو جو ہے اس گھر سے نکلوا سکے۔ دوسری طرف جو سلار ہے، سلار اب کہیں نہ کہیں پچھتا رہا ہے، پچھتا کے رہا ہے، وہ ایک شیطان اور جیسے کہتے ہیں درندہ صفت انسان ہے۔ وہ لڑکیوں کو یوز کرتا ہے، لڑکیوں کو یوز کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی دوسری کو پٹا لیتا ہے اسی طرح سے۔ اور ارشما کے ساتھ اگر اس نے شادی کی تو وہ بھی اس کی مجبوری تھی، کیونکہ ارشما جو ہے ایک شاطر لڑکی تھی، وہ اس کی جال میں نہیں پھنس رہی تھی، وہ اس کو یوز نہیں کروایا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے اب شادی کر لوں۔ تو اس کو وہ محبت کا نام دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، وہ ایک دکھاوا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس کو یوز ہی کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جب وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی تو اس کو لگا کہ ہاں یہ لڑکی کافی اچھی ہے، شاید کہ یہ میرے ہاتھ نہیں لگی تو اس سے مجھے شادی کر لینی چاہیے، یہ میری زندگی میں مطلب میرے لیے بہتر رہے گی۔ لیکن اس کو نہیں پتا کہ رشما بھی اس کی استاد ہے، رشما جو ہے اب اس کو اس کے گھٹنے ٹکوا دے گی، اس کو اتنا ذلیل کرے گی کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی۔ اور سلار جو ہے وہ نور کو لے کر جو ہے مطلب کافی زیادہ وہ جیسے کہتے سوچ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے نور کے ساتھ غلط کیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے، حالانکہ رشما اس کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، پھر بھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ رشما اتنی غلط ہے اور نور جو ہے وہ اچھی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نور جو ہے میرے ساتھ اس کا نکاح بھی ہوا تھا، تو نور مجھ سے کیسے بچ گئی، کیوں اس کا میں فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ یعنی کہ وہ اس طرح کی چیپ اور گھٹیا سوچ رکھتا ہے، تو اس کے لیے سب کچھ ایسا ہی ہے کہ کسی لڑکی کو یوز کرنا اور پھر کسی اور لڑکی کو یوز کرنا، اس طرح کا اس کا جو ہے سارا نظام ہے۔ اور جو نور کی پھپھو ہے، اس کو بیچارے کو نہیں پتا کہ اس کا بیٹا اتنا گھٹیا ہے، اور اس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے۔ اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جب سٹوری آگے بڑھے گی تو ہمیں جا کے یہ پتہ چلے گا، جب اس کی ساری حقیقت کھلے گی تب جا کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو نور کی پھپھو ہے اس نے سلار کو کہیں سے لیا تھا، جیسے کہتے ہیں وہ جہاں سے بچے وغیرہ جو مل جاتے ہیں لاوارث بچے وغیرہ، تو وہاں سے اس کو لیا ہوگا۔ تو ان کا یہ اپنا سگا بیٹا شاید نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ تو ملتی ہی نہیں، نہ تو باپ سے ملتی ہے نہ ہی ماں سے ملتی ہے۔ اب اس کا باپ بھی اچھا ہے، ماں بھی اچھی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا لڑکا نکلا ہے۔ تو یہاں بھی یہ نور کو بسانے کے لیے، نور کا استعمال کرنے کے لیے اب نور کے بارے میں نور کے سامنے اچھا بن کے دکھائے گا، تاکہ نور کو ایسا لگے کہ سلار جو ہے بدل چکا ہے، اور سلار اب ذوالفقار شاہ کے ساتھ بھی دوستی کرنے والا ہے۔ ذوالفقار شاہ جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ایسا لڑکا جس نے میری جو نور ہے اس کی زندگی تباہ کر دی، اب اچانک سے نور کے بارے میں اس کے اچھے خیالات ہیں اور وہ مجھ سے بھی دوستی کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کیسے پاسبل ہے۔ تو یہاں پہ ذوالفقار شاہ جو ہے وہ تو کافی زیادہ شاطر ہے، یعنی شاطر کیا، وہ سمجھدار ہے ایک، اور غصہ اس کو زیادہ آتا ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا نرم لہجہ تو رکھے گا، لیکن وہ اندر ہی اندر سب کچھ جو ہے اس کے چل رہا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہے، آخر یہ اچانک سے اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ ایک مطلب شروع سے یہ نور کے خلاف تھا، اور نور جب اس کی بیوی تھی تب یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور اس نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، طرح طرح کے جھوٹ اور جھوٹے الزامات اس پہ لگائے، اور اب جو ہے وہ اس کو نور کے بارے میں وہ اچھا سوچنے لگا، تو اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جو نور ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گی کہ آخر سلار جو ہے وہ کس طرح سے اتنا اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو اچھے طریقے سے اس کا شیطانی چہرہ دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح کا یہ گھٹیا انسان ہے۔ تو نور بھی پریشان ہوگی کہ کس طرح یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اب جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جال میں اس کو پھنسانا چاہتا ہے، اور آگے جا کے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ سلار جو ہے کسی نہ کسی طرح سے نور کو اپنے چنگل میں پھنسائے گا۔ اگر وہ پیار سے نہیں آئے گی تو اس کو زبردستی جو ہے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا، اور سلار جو ہے
وہ اس چیز کا برا انجام مطلب کہ اس کا ہونے والا ہے پھر سلار کا، کیونکہ ذوالفقار شاہ جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنے والا. اور سب سے پہلے تو ذوالفقار شاہ اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑے گا جس ڈاکٹر نے جھوٹا الزام لگایا تھا. جب ذوالفقار شاہ اس کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کہے گی کہ میں نے تو اس وقت جو ہے ایک اندازے کے مطابق کہا تھا، مجھے لگا تھا کہ ایسا ہے. کیونکہ اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ اس کے باپ کا نام نہیں بتائے گی. لیکن ذوالفقار شاہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، آخرکار وہ یہ چیز اس سے اگلوا ہی لے گا کہ حقیقت کیا ہے، تم نے کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولا. اور اب ذوالفقار شاہ کی جو ماں ہے وہ بھی نور کے ساتھ اس کا تھوڑا رویہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ نور جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہے، نہ ہی اس نے کچھ ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وہ جیسا بول رہی تھی وہ ویسی ہی ہے. تو یہاں پہ ذوالفقار خوش ہے تو اس کی ماں بھی یہاں پہ خوش ہے. اور ذوالفقار شاہ کا جو باپ ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیوں بار بار اس لڑکی کو جس کا نام ماریا ہے یا کیا نام ہے اس کو بار بار درمیان میں لے آتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو اس ڈرامے میں مجھے سب سے بڑی بونگی یہی لگ رہی ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے یار. ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ جاتا ہے بار بار، یا ایک بیٹی جو ہے خود ہی آ جاتی ہے، اور لڑکا جو ہے ذوالفقار شاہ جیسے اس کا والد جو ہے وہ بار بار اسی لڑکے کا نام لے رہا ہے. جی اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. جب وہ نہیں کرنا چاہتا تو کیسے شادی کروا دو گے تم یار؟ ایسا ہوتا ہے بھلا ریئل لائف میں؟ آپ بتاؤ، ایک بندہ جس نے شادی نہ جو کسی لڑکی سے شادی نہ کرنا چاہ رہا ہو تو کیا اس کا باپ اس سے شادی کروا دے گا؟ کس طرح کروا دے گا؟ گزارا اس نے کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا اس نے، تو وہ کس طرح سے شادی کروا دے گا؟ تو یہاں پہ ذوالفقار شاہ نے اس کو ہزار بار منع کر دیا، لیکن وہ ماریا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ماریا کا دماغ جو گھٹنوں میں پتہ نہیں. ایک تو جب ڈرامے میں کاسٹنگ ہوتی ہے نا، جب لوگوں کو کاسٹ کیا جاتا ہے تو واقعی وہ سین کے حساب سے یا سٹوری کے حساب سے ایسے لوگوں کو ہی ایڈ کرتے ہیں جو اس سین کے مطابق سوٹ بیٹھتے ہوں یا اس سٹوری میں اس حساب سے صحیح ایکٹ کر سکے. تو یہاں پہ جو ماریا ہے، ماریا کا ایک تو کردار یہاں پہ نیگیٹو ہے، دوسرا اس کی شکل کو دیکھ لو. تو ہم تو صرف ایک تبصرہ کریں نا، تو اس بنا پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یقین مانو کہ اس ڈرامے میں اس کی شاید ہو سکتا ہے اس کی شکل کچھ بہتر ہو، لیکن اس ڈرامے میں جس طرح کی اس کی شکل دکھائی گئی ہے عجیب سی ایک کارٹون ٹائپ سی لڑکی ہے. مطلب کہ وہ دیکھنے میں تو میرے خیال میں ایسا لڑکا جس کو سارے جہان میں کوئی لڑکی نہ ملتی ہے، جس کے ساتھ انی لڑکی بھی نہ پھنستی ہو نا، پنجابی میں لفظ میں بولتا ہوں، تو وہ بھی اس کے سامنے بھی اگر ماریا جیسی لڑکی آ جائے تو وہ کہے گا باجی تم جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کی تو اس کی شکل ہے، اور اس طرح کی اس کی حرکتیں، اور اس کا چلنا، اس کو بولنے کا سٹائل، اور اس کے منہ کی بناوٹ، جس طرح سے وہ بول کے بات کرتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب کہ اس کے اگر ریئل لائف میں بھی ایسی شکل ہے تو اس کے ساتھ کوئی جو ہے لڑکا جو ہے کہے کہ میں تو ہمارے بغیر رہ نہیں پا رہا. تو ڈرامے میں تو انہوں نے جس طرح سے اس کو دکھایا تو کس طرح سے ذوالفقار شاہ جو ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے. یہاں پر تو آڈینس کو غصہ آ رہا ہے اس ماریا پہ کہ یہ کس طرح کی فالتو سی لڑکی اس ڈرامے میں ایڈ کر دی. یہاں پہ ان کو چاہیے تھا ویسے کہ لڑکی تھوڑی سی اچھی ڈالتے تاکہ تھوڑا سا دیکھنے میں بھی مزہ آتا. چلو بے شک اس کے ساتھ شادی نہیں ہونی تھی ذوالفقار شاہ کی، جو کچھ بھی تھا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مزہ آتا. اتنا تو آتا نا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ بور نہ ہوتا، یا اس کو ایسا نہیں لگتا کہ یار یہ کیا سین آ گیا بکواس، اس کو دفاع کرو، ایسا تو نہ بولتا نا. چلو اچھی لڑکی ہوتی چلو بندہ وہ سین دیکھ بھی لیتا ہے کہ یار لڑکی اچھی خاصی ہے، لیکن یہاں پہ ذوالفقار واقعی یار جو ہے وہ کمال کا بندہ ہے. یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکی ڈڈو چارجر جیسی ہے، تو وہاں پہ ذوالفقار شاہ کیا ایک عام سا لڑکا بھی جو ہے اس کی طرف نہیں دیکھے گا. تو ڈرامے میں تو کیا ہی دیکھے گا وہ اس کی طرف. بہرحال دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں تو ہم دیکھیں گے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے وہ نور کو لینے جائے گا، تو وہاں پہ سلار اور سلار کی بیوی جو ہے وہ سلار اپنی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا شریف بننے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں پہ جو رشمہ ہے وہ الٹی پلٹی باتیں کرے گی. تو یہی سٹوری آگے چلنے والی ہے. آگے چل کے جو ہے وہ اب یہی پنگے شروع ہونے والے ہیں. سلار اور نور اور رشمہ ذوالفقار، یہ تین چار لوگ یہ جو اس کہانی کو لے کر اب آگے چلیں گے، اور انہی کے پنگے جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والے. باقی آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ آپ نے اس کی تمام ایپیسوڈز دیکھی ہیں یا آپ کبھی کبھی اس کے ایپیسوڈ دیکھتے ہو؟ کمنٹ میں بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں رات کے ٹائم تقریباً 10 سے 12 کے درمیان ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. تو آج دن کے وقت ہو رہا ہے کیونکہ میں کہیں گیا ہوا تھا، تو 10 سے 12 کے درمیان میری ویڈیو آتی ہے رات کو تقریباً 9 کے بعد، سمجھ لو کہ 9 کے بعد اور 10 سے 12 کے درمیان ایک اور ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ، یعنی کہ وہ جو 2 ویڈیوز میری آتی ہیں اور دونوں اسی ٹائم پہ آتی ہیں، 9 کے بعد اور 10-12 کے درمیان، 9 سے 12 کے درمیان. تو
اب جو ہے آپ چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بل کو آن کر دیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ جو مزید آنے والی ویڈیوز ہیں ڈیلی کی بیس پہ وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔